سورہ قصص آیت نمبر 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قارون کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ اللہ نے اسے بڑا نوازا ہوا تھا اور وہ بڑا اپنی زینت کے ساتھ نکلا قوم کی طرف۔ بہت امپریس ہوئے لوگ جو دنیا کی بھی طلب رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام یہ کیا جو ہم آیت نمبر 81 میں دیکھیں گے کہ فَخَسَفْنَا بِهِ، بس دھسا دیا ہم نے اسے بھی، وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اور اس کے گھر کو بھی زمین میں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو اتنی قوت والا اور اس کے اتنے مددگار بھی تھے، تو فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ، بس نہ رہی پھر اس کے لیے کوئی جماعت کہ يَنْصُرُونَهُ، کہ وہ جماعت بھی اس کو مدد کرتی اور اللہ کے عذاب سے اس کو بچا سکتی۔ یعنی اس وقت کوئی اس کے کام نہیں آیا من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکا۔ سوچئے کہ ہم سب کو اس سے بہت عبرت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں دولت ہمیں یہ امپیکٹ دیتی ہے کہ مجھے بچانے والے بہت ہیں، میرے مددگار بہت ہیں، اور پیسہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کا حل ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر کسی کی مدد بھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور وہ جو ہم پڑھ رہے تھے پچھلی آیت میں کہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا نصیبوں والا ہے، ہم نے آیت نمبر 79 میں یہ بات پڑھی تھی کہ لوگ دیکھ کر بڑے امپریس ہوئے اور کہا کہ یہ تو بڑا نصیبوں والا ہے۔ تو دیکھیں آگے آ رہی ہے بات کہ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا، کہ پس ہو گئے وہ لوگ جو تمنا کر رہے تھے مکانہو، اس کی جگہ کو، اس کے مرتبے کو لوگ تمنا کر رہے تھے بالامسی، کل تک، یقولون، وہ اس کے انجام کو دیکھنے کے بعد کہنے لگے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، افسوس یہ کہ اللہ تعالی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، کہ افسوس یہ کہ ہم اس کو، اس کی مال کو دیکھ کر ہم نے سمجھا کہ یہ بڑا نصیبوں والا ہے، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو نصیبوں والا تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے مطابق چلتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ افسوس کہ اللہ ہی کشادہ کرتے ہیں رزق جس کے لیے وہ چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، اور وہی اللہ تعالی اندازے سے دیتے ہیں جس کے لیے وہ چاہتے ہیں۔ لولا ان من اللہ علینا، یعنی اب وہ کہنے لگے کہ شکر ہے اللہ نے ہمیں اتنا نہیں دیا۔ سوچئے کہ اس سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آپ نے جو کچھ زندگی میں دیا ہوا ہے اس میں خیر اور برکت ڈال دیجئے، اور ہم آپ کی رضا کے مطابق عمل کریں کہ یہ مال و دولت ہمارے لیے عذاب یا عبرت نہ بن جائے۔ تو وہ کہنے لگے لولا ان من اللہ علینا، اگر نہ یہ کہ احسان فرمایا ہوتا اللہ نے ہم پر، لخسف بنا، البتہ دھسا دیتا آج ہمیں بھی اللہ تعالی، ہم کو بھی ان کے ساتھ۔ یعنی اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے ہمیں حرام سے بچایا، گناہ سے بچایا، آپ نے ہم پر احسان کیا کہ ہم نے آپ کے رولز نہ توڑے، یا ہم آپ کی کتاب کے مطابق چلتے رہے۔ اور دوبارہ لوگ کہتے ہیں وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہلاکت، افسوس یہ کہ فلاح نہیں پاتے ہیں کفر کرنے والے۔ اس سے بالکل کمپیریزن میں پتہ چلا کہ فلاح نہیں پاتے ہیں کافر۔ اور پچھلی بھی آپ نے آیت پڑھی کہ لوگوں نے اس سے کہا بھی کہ جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے مت بھول کہ تیرا حصہ کیا ہے، تجھے لوگوں میں کتنا دینا ہے،
اور خود کے لیے کتنا رکھنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری باتیں ہمیں کس طرح سے اس بات پر متفق کرتی ہیں کہ اللہ کی دین ہلاکت کا سبب ہے نہیں، لیکن جب ہم اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے ہلاکت بن جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک الدار الآخرہ، یہ جو گھر ہے آخرت کا، نجعلھا، ہم بناتے ہیں اس گھر کو، للذین، یہ ان لوگوں کے لیے گھر بنے گا، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو نہیں چاہتے ہیں زمین میں بڑا بننا. دیکھیں کس سینس میں بڑا بننا، کہ دوسروں کو حقارت سے دیکھنا یا ان کو حقیر جاننا، یا بس سمجھنا کہ میں جو ہوں بس میرے جیسا کوئی نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو گھر آخرت کا ملے گا یہ ان لوگوں کو ملے گا جیسے سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے بہت نوازا ہوا تھا، لیکن وہ اپنی اللہ کی دین پر کہتے تھے ھذا من فضل ربی. سلیمان علیہ السلام سے یہ بڑا مشہور ہے کہ وہ اپنی ہر برکتوں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ فقط یہ میرے رب کا فضل ہے، یعنی اس کا میں حق نہیں رکھتا، نہ اسے میں نے اپنے علم سے پایا ہے، یہ فقط میرے رب نے مجھ پر فضل کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو بہت ہی بڑھ کر سرکشی نہیں کرتے ہیں یہ آخرت کا گھر ان کو ملے گا، نہ فساد کرتے ہیں زمین میں یہ آخرت کا گھر ان کو ملنے والا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت یعنی انجام تو متقیوں کا ہی ہوگا، اللہ سے ڈرنے والوں کا ہی انجام سب سے بہترین ہوگا. اور پھر آگے اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے کی گئی کہ من جاء بالحسنہ، جو بھی آئے گا نیکیوں کے ساتھ اللہ کے پاس، فلہ خیر منہا، پس اس کے لیے بہترین ہوگی اس نیکیوں سے بھی، یعنی نیکی کا بدلہ نیکی جتنا نہیں، نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ بڑھ کر عطا فرمائیں گے. اور پھر ومن جاء بالسیئہ، اور جو بھی آئے گا برائی کے ساتھ اللہ کے گھر، فلا یجزا، بس نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا، الذین عملوا السیئات، وہ جنہوں نے برے عمل کیے ہوں گے، الا، مگر اتنا ہی وہ برائی کا بدلہ پائیں گے، ما کانوا یعملون، جتنے وہ عمل کرتے تھے برے. یعنی آپ نے دیکھا کہ اللہ کی شان، اللہ کی رحیمی، کہ اللہ فرماتے ہیں برائی کا بدلہ برائی جتنا ہی ملے گا، لیکن اچھائی کا بدلہ اس سے کئی گنا بہتر ملے گا. اور پھر ہمیں خاص ہم سب کو اپنا مقصد حیات بتایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہوئے، یعنی گویا بتایا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے، لیکن یہ سب میرے اور آپ کے لیے بہت کان کھولنے والی آیت ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات پاک جس نے فرض کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے احکامات کو، یعنی گویا ہم سب پر بھی قرآن کی آیتوں کے احکامات، ڈو اینڈ ڈونٹس، کیا کرنے ہیں اور کیا نہیں کرنے ہیں، یہ ہم سب پہ فرض ہیں. اور جب ہم اس کو نبھائیں گے تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں اپنے نبی کو بھی کہ لَرَادُّکَ إِلَى مَعَادٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی ذمہ داری نبھانے پر ضرور لوٹائیں گے آپ کو، إِلَى مَعَادٍ، ایک بہترین انجام تک اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور لوٹائیں گے. تو یعنی یہ خوشخبری آپ کے اور میرے لیے بھی ہے کہ جب ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامیں گے اور اپنی ذات سے کوئی احکامات کی دھجیاں نہیں اڑائیں گے، اور جو زندگی میں ہمیں اللہ نے پیدا کیا، زندگی دی، اس کا حق ادا جب کریں گے، قرآن سے جہاد کریں گے، قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں گے، تو اللہ ہمیں ایک بہترین انجام تک پہنچائیں گے. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربی عالم،
میرا رب تو خوب جانتا ہے من جاء بالہدا، جو آئے گا اس اللہ کے پاس ہدایت کے اعمال کے ساتھ. من جاء بالہدا، جو ہدایت کے ساتھ آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جانتے ہیں. اگر کوئی ہمیں اچھا مانے نہ مانے، ہمیں سچا سمجھے نہ سمجھے، ہمیں گمراہ لوگوں میں کھڑا کر دے، فتوے لگانے لگ جائے، تو ہمیں ایک تسلی اور احساس ہونا چاہیے کہ کیا کر سکتے ہیں. قرآن کو تو ہم کسی صورت بھی چھوڑ نہیں سکتے، اس کے احکامات فرض ہیں اور اللہ ہی خوب جانتے ہیں، وہی ہمارے لیے تمام کچھ پروردگار ہی کریں گے. تو جو ہدایت کے ساتھ آئے گا اللہ اس کے ایٹیٹیوڈ کو خوب جانتے ہیں. ومن ہوا فی ضلال مبین، اور جو کھلم کھلا گمراہی میں ہوگا اللہ تعالیٰ اسے بھی بخوبی جانتے ہیں. تو ہمیں اس دنیا میں اگر کوئی عزت نہیں ملتی، اول تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی عزت دیں گے، آخرت کی بھی عزت دیں گے. لیکن اگر کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق چل کر ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں ملتا نہیں، تو ہمیں تسلی اور تحمل رکھنا ہے کہ اللہ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کو پچھلی آیتوں میں بھی کہا کہ جو نیکیوں کے ساتھ آئے گا اس کو اس سے بہترین ضرور ملنے والی ہے. اب آپ دیکھیں کہ سورہ جو قصص ہے یہ تقریباً اینڈ ہو رہی ہے، آخری آیتیں ہیں. اس میں ایک بہت گہری بات بتائی جاتی ہے جو بہت غور سے سنیے. اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں بھی بتاتے ہیں، وما کنتا ترجو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما کنتا ترجو، اور نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ترجو، آپ امید بھی نہیں رکھ سکتے تھے کہ ان یلقا الیک الکتاب، یہ کہ ڈالی جائے گی آپ کی طرف کتاب کی ذمہ داری، کتاب کے احکامات، وہی آپ پر ڈالی جائے گی. آپ کو تو اس بات کی کوئی امید نہیں تھی، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسول بنائیں گے، آپ کو وحی کے لیے سلیکٹ کریں گے. میں آپ سے کہہ رہی ہوں یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، بہت غور سے پڑھیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ امید نہیں رکھتے تھے کہ اللہ آپ کو رسول بنائیں گے، آپ کی طرف کتاب ڈالی جائے گی. اللہ، مگر یہ رحمت ہے من ربک، یہ فقط رحمت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے منتخب کیا. یعنی اتنی بڑی ذمہ داری ڈالنا یہ اللہ کی رحمت ہے. اور پھر ایک ہم عام انسان کو اس کی انڈرسٹینڈنگ مل جانا بھی پھر رحمت ہی ہوئی. میں اس لیے آپ سے کہہ رہی ہوں بہت امپورٹنٹ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے نوازا جانا بہت بڑی رحمت ہے، اور ہم سب کو بھی اس وحی کا فرما بردار اور اس کی انڈرسٹینڈنگ اللہ دے دے تو یہ بھی بہت بڑی رحمت کی بات ہے. اور یہ وحی من ربی کا ہے، آپ کے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رحمت کی وجہ سے آپ ہرگز کبھی بھی مددگار مت بننا کفر کرنے والوں کے لیے. یہی بات ہم اپنے لیے بھی لیں گے کہ اتنا بڑا احسان جب اللہ کسی پر کرتے ہیں، جبکہ یہ احسان، یہ وحی کا سمجھنا، اس کی انڈرسٹینڈنگ لینا ہر ایک کو اللہ نے عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ اس کے راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالیں گے. جو کوئی بھی وحی کو سمجھنے کو لیے آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی اور مدد کریں گے. تو اسے بھی چاہیے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا احسان ہے، اس قارون کے خزانے سے بھی زیادہ. یعنی وہ جو قارون کو خزانہ ملا اور لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا نصیبوں والا ہے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اس سے بڑا احسان کیا ہے جو ہم نے آپ کو وحی سے نوازا. آپ ہرگز نہ مدد کیجیے گا کفر کرنے والوں کی، ولا یصدنک، اور ہرگز نہ روک دے آپ کو عن آیات اللہ کی آیتوں سے، کوئی بھی آپ کو ہرگز نہ روک سکے.
بعد اذ انزلت الیک، بعد جبکہ نازل کر دی گئی ہے آپ کی طرف. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی سے نہ گھبرائیے گا، کسی کی وجہ سے آپ حق بولنے سے نہ کترائیے گا، کسی سے کے دباؤ میں آ کر آپ عمل کو مت چھوڑیے گا. تو کیا یہی پوری بات آپ کو بھی ڈیلیور نہیں ہو رہی؟ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی طاقت سے نوازا ہوا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ نے ہمیں اتنی اسٹرینتھ دی ہوئی ہے کہ ہم کفر کرنے والوں کی مدد نہ کریں، وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں، اور اللہ کی آیتوں سے کوئی ہمیں نہ روک سکے، جبکہ وہ ہمیں بھی اللہ کی کتاب سے مل چکی ہے. اور آگے ہماری ڈیوٹی بتائی جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلاتے ہی رہیے گا اپنے رب کی طرف. یعنی کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو بہت بڑی رحمت ہے، کوئی آپ کو روک نہ سکے، اور آپ بلاتے رہیے اپنے رب کی طرف لوگوں کو. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز نہ ہوئیے گا آپ، ہرگز کسی قیمت پر بھی آپ مشرکوں میں سے نہ ہونا، کسی صورت بھی کسی کے دباؤ میں آ کر آپ شرک نہ کیجیے گا. یعنی اللہ نے ہر انسان کو اتنی اسٹرینتھ دی ہے کہ وہ کسی کے دباؤ میں آ کر شرک نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین استعمال اپنی قوت کا نصیب فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بے خوف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کلیئر بتا رہے ہیں کہ تم سب پر قرآن فرض کر دیا گیا ہے. اور پھر اینڈ بھی انہی آیتوں سے ہوتا ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کہ سن لیں ہم سب غور سے یہ بات کہ نہ ہم پکاریں اللہ کے ساتھ کسی دوسری اتھارٹی کو. لا الہ الا ہو، کوئی اتھارٹی نہیں، کسی کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے سوائے اس اللہ کے. کل شیء ہالکن، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے. الا وجہہ، سوائے اس اللہ کی ذات کے. لہ الحکم، اسی اللہ ہی کے لیے ہے تمام حکومت، تمام حکم، تمام آرڈرز اللہ ہی کے ہوتے ہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیونکہ اسی اللہ کی طرف ہی تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. پھر وہ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے اپنے اس قرآن کے مطابق کیا عمل کیے، اور ہم کتنا غیر اللہ سے ڈر کر گناہ کرتے تھے، یا کتنا ہم نے اپنے نفس کو معبود بنایا ہوا تھا. اللہ تعالی ہم نے جہاں کہیں حق نہیں ادا کیا، بے شک ہم بہت گناہگار ہیں، ہم نے بہت خطائیں کی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائیے، اور ہم سب کو آپ سے ملاقات اس حال میں نصیب ہو کہ آپ ہم سے راضی ہوں. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.